اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کی طرف سے کمنٹس آتے ہیں، لائکس آتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی ہمارا چینل سبسکرائب کروائیے اور لائک بھی کیجئے، دوستوں میں شیئر بھی کیجئے، اور آپ کی طرف سے آنے والی تجاویز ہمارے لیے بڑے حوصلے کا باعث ہوتی ہیں۔ آج جن موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے، موضوعات تو پاکستان میں کل بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پہ نئی نئی خبریں ہوتی ہیں، چٹپٹی بھی، خوفناک بھی، اچھی بھی، مزے کی بھی اور بد مزہ بھی۔ آج جن موضوعات پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ انصاف یہاں بکتا ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب ان کے لیے راستے کھلنا شروع ہو گئے اور جو زیرو رسک والی بات تھی وہ سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی۔ اگلا موضوع ہمارا یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے عبوری چیئرمین کے لیے نامزد، اور خان نے جیل سے ایسا باؤنسر مارا کہ بڑے بڑوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ پھر جو نیب کا کردار ہے اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے، اور پھر فلسطین کے حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں، وہ کسی دور میں کوئی گانا ایک چلتا تھا کہ ہر چیز یہاں بکتی ہے، بولو تم کیا کیا خریدو گے۔ تو اب تو یہ صورتحال ہے کہ اب یہ کہنا پڑتا ہے گانے کو تھوڑی امینڈمنٹ کے ساتھ کہ انصاف یہاں بکتا ہے، بولو تم کس بھاؤ خریدو گے۔ اچھا بھاؤ لگاؤ، انصاف لے لو۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بحث چلی تھی جس میں خاص طور پہ شاد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ یہ نیب کا ادارہ جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، یہ تو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ادارہ از خود کوئی نہ برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے۔ تھانے کی عمارت برے نہیں ہوتی، اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا ندار یا ایس ایچ او برا ہوتا ہے۔ مسجد کوئی بری نہیں ہوتی، امام بارگاہ کوئی بری نہیں ہوتی، وہاں بیٹھا ہوا جو امام ہے، خطیب ہے، متولی ہے، یا وہاں تقریر کرنے والا یا درس دینے والا یا وہاں کچھ پڑھنے والا، وہ گڑبڑ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگ لگوائے علاقے میں، مذہبی منافرت پھیلانے والا۔ عمارت کا کوئی قصور نہیں ہے، اسی طرح سے ادارے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نیب کا یہی ادارہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے، چند ہفتے یا چند مہینے پہلے، جو ایک سابق چیئرمین تھے، ان کو جب کہا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو انہوں نے تنگ آ کے ریزائن کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے جو کچھ توقع کی جا رہی تھی، جو کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ میں کر نہیں سکتا تھا، اس لیے ادارہ چھوڑ گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ پراسیکیوٹر جنرل بھی گئے نیب کے، اور پھر ڈپٹی بھی گئے، بہت سارے لوگوں نے ریزائن کیے، اور اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ایک سابق جنرل صاحب سربراہی کر رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ نیب کا اس وقت کردار کیا ہے۔ نیب نے نواز شریف صاحب کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ مقدمات میں اور فلیگ شپ مقدمے میں جو آج کی جو کارروائی تھی، اس میں یہ ہوا کہ العزیزیہ کیس وہ ابھی پینڈنگ، اور ایون فیلڈ جو ہے وہ آج نواز شریف صاحب بری ہو چکے ہیں، اور فلیگ شپ جو کیس تھا اس میں بھی نیب نے اپنی اپیل واپس لے لی ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ جب نیب والوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کتنی بحث کرنی ہے، انہوں نے کہا تھا آدھا گھنٹہ۔ نواز شریف صاحب کے وکیل سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی بحث کریں گے، انہوں نے کہا تھی جی ہم 1-2 دن بحث کریں گے۔ تو وہ انہوں نے تو پیمائش کر کے اپنا 1-2 دن رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ تھے، کیونکہ یہ دنوں پہ نہیں بلکہ منٹوں گھنٹوں میں یہ مقدمات فیصلہ ہو گئے۔ فلیگ شپ ریفرنس کے حوالے سے، اپیل کے حوالے سے نیب نے یہ بیان دیا کہ جی ہم اس کو مزید چلانا نہیں چاہتے، اور یہ اپیل ہم واپس لیتے ہیں۔ اور ایون فیلڈ مقدمہ جو تھا اس میں چند منٹ کے لیے بھی کوئی بحث نہیں ہوئی، اور وہ سیکنڈ والی پوزیشن ہے کہ جس انداز سے نواز شریف صاحب کو پہلے ریلیف ملتے گئے، اور اسی لیے حسن نثار انہیں ریلیف شریف کہتے ہیں نواز شریف کی بجائے۔ تو وہ جب بحث ہو رہی تھی تو نیب کے پراسیکیوٹر سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اہم ایشو ہے، عام
نکات زیر بحث ہیں آپ نوٹ فرما لیں۔ انہوں نے کہا جی میں نوٹ کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہی نہیں ہے تو آپ نوٹ کہاں سے کیسے کر رہے؟ پوری عدالت میں اس پہ کہہ کا لگا، آسا پڑا دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے، اور یہ آسا اس نظام پہ ہے، اس نظام کے منہ کے پہ ایک تمانچہ تھا وہ جو کہہ کا عدالت میں لگا، اور جو لوگ وہ ہنسے یا مسکرائے، جو بھی ان کی باتیں کھلی، وہ اس نظام کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس ریاست کے لیے ایک تمانچہ تھا جو اس کے منہ پہ زناٹے دار تمانچہ تھا کہ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو کل یہ ریفرنسز بنائے کیوں تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریفرنسز بنانے والوں کی جیبوں سے اور ان کی تنخواہوں سے یہ پیسے کاٹنے چاہیے کہ آپ نے اتنے بڑے ریفرنسز بنا کے، اتنی محنت کر کے جو کیس بنائے، اس میں سزائیں ہوئیں، اور آج آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی پیروی نہیں کرنی۔ وجہ تو بتا دے، خدا کا خوف کریں، کم از کم اتنی ہمت پروسیکیوٹر کر دے کہ مجھے کس نے کہا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا جب نوٹسز وغیرہ ہو رہے تھے تو اس مرحلے پہ بھی کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا تو یار پوچھ تو لو، کیوں عدالت کا ٹائم ضائع کرتے ہو؟ اگر کچھ نہیں کرنا اس میں تو عدالت کا وقت، قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ تو یقیناً کچھ نہیں کرنا تھا، اور اس کے نتیجے میں آج نواز شریف صاحب کے خلاف ایک اپیل واپس ہو گئی ہے، اور ایک مقدمے میں وہ اپیل منظور ہونے پہ بری ہو گئے، اور ایک باقی رہ گیا، وہ بھی ایسے ہی بس گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے، آج نہیں تو کل اس میں بھی بریت ہو جائے گی، اور پھر نعرہ لگے گا کہ انصاف یہاں بکتا ہے۔ بولو پاؤ کی دو گے، کتنے پیسے لاؤ گے پاجی؟ نیب جو ہے وہ اس وقت تذلیل کا باعث بن رہا ہے اداروں میں، سبکی کا باعث بن رہا ہے ریاست کے لیے، کہ جس انداز سے جو کچھ پرفارمنس اس کی عدالت کے اندر ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو عبوری چیئرمین پی ٹی آئی نامزد کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات اس طرح سے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ چھیننے کے لیے کارروائی جاری رکھی ہوئی تھی، اور اس پہ 71 دن بحث کے بعد انہوں نے جو فیصلہ دیا، اس فیصلے میں اگرچہ بحث کے وقت یہ تاثر تھا اور یہ کہا گیا تھا زبانی طور پہ کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان نہیں چھینا جائے گا، لیکن اب یہ کیا گیا کہ چونکہ خان صاحب جیل میں، چیئرمین جیل میں، صدر جیل میں، وائس چیئرمین جیل میں، یہ پی ٹی آئی کی قیادت کی حالت ہے، تو کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ 20 دن کے اندر الیکشن کروائیں اور اگلے 7 دنوں میں رپورٹ پیش کریں، نہیں تو بلے کا انتخابی نشان آپ سے واپس چلا جائے گا۔ اس سارے معاملے سے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو مشاورت ہوئی، اس میں عمران خان صاحب نے بڑی چابک دستی سے، بڑی ہوشیاری سے، بڑی عقل مندی سے، زیرک پنے سے، اور سب لوگوں کو حیران کرتے ہوئے کیسا انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقتی طور پہ وڈرا کر لیا، اور بیرسٹر گوہر جو ایک بااعتماد ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، اور وکالت بھی کر رہے ہیں ان کے مقدمات کی کافی عرصے سے، اور ان میں ان کی شخصیت میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پہ کوئی نیگیٹو اس پہ تبصرہ کیا جا سکے، اس لیے خان صاحب نے ایک ایسا بندہ چنا ہے، ایک ایسا ہیرا چنا ہے کہ جس پہ کسی سائڈ سے کوئی انگلی آج دن تک نہیں اٹھی، نہ مقدمات کے دوران اٹھی اور نہ ان کے اس انتخاب یا نامزدگی پہ اٹھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ فیصلہ ایک زیرک پنے والا فیصلہ ہے، جو آگے چل کے پارٹی کے لیے بھی، اور خان صاحب کی ذات کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی بہتر فیصلہ ثابت ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی سازش انشاءاللہ اس صورت میں ناکام ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن جو نواز شریف صاحب کی بی ٹیم کے طور پہ نہیں بلکہ اے ٹیم کے طور پہ وہ کام کرتا ہے، وہ ان کا معاملہ یہی تھا کہ الیکشن میں سے چیئرمین کو آؤٹ کیا جائے، پارٹی کو آؤٹ کیا جائے، انتخابی نشان کو آؤٹ کیا جائے، اور ووٹ کو استحکام والا لے جائے، کوئی کے پی میں بننے والی جو جعلی پی ٹی آئی ہے وہ لے جائے اور کوئی اور لے جائے، اس طرح سے ووٹ جو ہے عمران خان کا ووٹ بینک اس کو تتر بتر کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ناظرین، آج کے اخبار کی ایک دو خبریں بڑی امپارٹنٹ ہیں، میں وہ اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جدہ اور مدینہ شریف میں پی آئی اے کو فیول فراہمی معطل اور فلائٹس تاخیر کا شکار۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں بہت ساری فلائٹس کئی دنوں سے معطل رہیں،
اور اب یہ صورتحال ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہماری جو بیرون ملک ہماری ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے فلائٹس معطل ہیں. آپ جہاز کا ٹکٹ لینے جائیں تو آپ کو سیٹ نہیں ملتی، اتنا کام ہے، اتنا رش ہے. لیکن یہ پیسے کدھر چلے جاتے ہیں؟ یہ باقی جو پرائیویٹ جتنے بھی پاکستان میں ایئر لائنز بنی ہیں، ان میں شاید خاقان عباسی صاحب کی ایئر لائنس میں تو ساری کامیاب ہیں. وہ ان کے جہاز بھی بڑھ رہے ہیں، ان کا کاروبار بھی بڑھ رہا ہے، اور ان پہ قرضے نہیں بڑھ رہے بلکہ وہ کمائی کر رہی ہیں. لیکن پی آئی اے کیوں ڈوب رہی ہے؟ اس کو ڈبویا گیا ہے، اور اس کو ڈبو کے تو اس کو بیچنے کے لیے سارا کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کو جلد از جلد قوم کے کندھوں سے اور ریاست کے کندھوں سے اس بوجھ کو اتار دیا جائے. سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ آزمودہ پارٹیوں کی پھر جیت پاکستان کی شکست ہوگی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بلاول کی مجوزہ قومی حکومت کا مطلب جاگیرداروں، سرمایہ داروں، باہر سے لائے گئے ٹیکنوکریٹس مسلط کرنا ہے. کئی دہائیوں سے عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں. پی پی نے کراچی میں سندھ تباہ کر دیا. یہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا کہنا ہے. باتیں تو ان کی بڑے وزن والی ہیں، لیکن اس میں ضروری بات یہ کہوں گا کہ سراج الحق صاحب کو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی ایک اچھا فیصلہ تگڑا کرنا پڑے گا. ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. اب جو سولو فلائٹ ہے جماعت اسلامی جب سے پاکستان بنا ہے، الیکشنی سیاست میں جب سے وہ آئے ہیں، اس وقت سے اب تک ظاہر ہے ان کی ایک مؤثر آواز ہوتی ہے، مؤثر کردار ہوتا ہے، لیکن کسی کو جتانے اور آنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، یا جب کچھ سیٹیں حاصل کر لیں کسی تعداد میں. ادروائز ظاہر ہے ایک وہ حیثیت ایسی ہے پارٹی کی کہ وہ اکثریت یا مین مقابلے میں، مین کانٹیسٹ میں کبھی بھی نہ آ سکتی ہے. لیکن اگر وہ کسی اتحاد میں شامل ہو جائے، اور ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف ان کے جو مخالفین ہیں، جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی ہے، وہ لوگ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. کے پی کے میں یہ پہلے بھی چل چکے ہیں، اور جناب سراج الحق صاحب یہ خود بھی وزیر تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا جماعت اسلامی کے لیے بھی معاملہ ہوگا کہ اس کا ووٹ بینک اگر پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے ساتھ ملے تو پی ٹی آئی کو بھی ظاہر ہے تقویت ملے گی، اور جماعت اسلامی کو بہت زیادہ تقویت ملے گی. اس لیے وہ جو اپنا ان کا پروگرام ہے، اپنا جو ان کا ویژن ہے، اپنی جو ان کے نعرے ہیں، اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے وہ ایک جگہ ان کو میسر آ سکتی ہے. ناظرین، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی عوام 2/3 اکثریت سے مہنگائی کی کمر توڑ دیں گے، الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ اتریں گے، عوام کے اعتماد سے انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے. عوام سے آج یہ جو 2/3 چھوڑ کے انہیں کہ 9/3 اکثریت بھی انہیں دے دی جائے نا، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے 2/3 اکثریت ان کو مل چکی ہے. 3 دفعہ ان کو اقتدار مل چکا ہے وفاق کا، اور صوبے والا تو آدھے درجن سے زیادہ دفعہ ان کو دونوں بھائیوں کو مل چکا ہے. اس لیے ان کی ان باتوں پہ قوم اب کان نہیں دھرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بار بار ناکام ہوئے، بار یہ اداروں کے ساتھ لڑائی کی، بار عدلیہ اور فوج کے ساتھ لڑائی کی، اور یہ گھر چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ گلا لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب سانو کیوں کڈیا جے، ہمیں کیوں نکالا. آپ کو سارا پتہ ہے کہ آپ کو کیوں نکالا، آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کو نکالا. اس لیے قوم اب آپ کے جھانسے میں آنے والی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس وقت بڑا دلچسپ صورتحال ہے کہ وہ اب لٹھ لے کے لگے ہوئے نواز شریف کے پیچھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف کا لاڈلا بننے کی کوششیں ووٹ کی عزت کا بیانیہ لندن چھوڑ آئے. کوئی لاڈلا مسلط کیا گیا تو نتائج ملک کے لیے بہتر نہیں ہوں گے. نمبر گیم کے ذریعے ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو لانے کے لیے پانی میں دودھ ملانا پڑے گا، اور فلاں یہ کنڈی صاحب نے کہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے یہ کوئی پوچھے کہ آپ ہی تو تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان، اور آپ نے بڑی کوشش کر کے شہباز شریف کو اقتدار سونپا، اقتدار دلوایا. اب اگر آپ کچھ رستہ اختیار کرنا چاہیں علیحدہ سا تو لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی تو شہباز شریف کو اقتدار ملا، کہ جس کی وجہ سے 16 مہینے میں پاکستانیوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، وہ باں کرنا شروع ہو گئے ہیں. ناظرین، اس وقت فلسطین پہ اگر ہم بات کریں تو آخری روز ہے آج جنگ بندی کے. دوسری جو قسط تھی 4 دن کی، پہلے تھی 2 دن کا اضافہ ہوا. اللہ کرے کہ کوئی اس میں عقل
پریویل کر جائے اور جنگ بندی میں مزید اضافہ ہو، جس طرح سے مصر نے اور قطر نے مداخلت کر کے جنگ بندی کروائی تھی عارضی طور پہ، عملاً صورتحال یہ ہے اور اصلاً صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل ہاتھ اٹھا رہا ہے، ان کو پوری دنیا مدد کر رہی ہے۔ چند ممالک ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ یا حماس کے ساتھ یا غزہ والوں کے ساتھ ہیں، باقی ساری کی ساری دنیا، سپر پاور امریکہ، برطانیہ، دوسرا تیسرا، یہ سارے کے سارے، آسٹریلیا، جرمنی، جاپان، فرانس، یہ سب اسرائیل کی حمایت میں ہیں۔ اس سارے کے باوجود اسرائیل حماس کو نہ ختم کر سکے گا انشاءاللہ، اور نہ غزہ کو فتح کر سکے گا، اور نہ ہی فلسطینیوں کی کمر توڑ سکے گا۔ اسرائیل کی کمر ٹوٹے گی، کمر ٹوٹ چکی ہے، عملی طور پہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اتنے وسائل کے باوجود، اتنی بڑی مدد کے باوجود، اتنے اسلحہ کے ساتھ، اتنے جہازوں ٹینکوں کے ساتھ وہ 1 انچ بھی حاصل نہیں کر پائے، نہ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ بہتری اسی میں ہے کہ 2 ریاستی حل ہو، دارالحکومت فلسطین کا مسجد اقصیٰ والی جگہ ہو، اور اسرائیل ظاہر ہے جہاں جدھر ان کی آبادی ہے ان کو وہ، اب چونکہ وہاں سے ان کو نکالا نہیں جا سکتا، اگرچہ وہ غیر قانونی طور پہ وہاں آ کے آباد ہوئے اور پھر یہ انہوں نے ایک ریاست بنا لی، لیکن اس کا حل 2 ریاستی حل ہے، اور پاکستان نے پہلے دن سے طے کیا ہوا ہے قائد کے فرمان کے مطابق بھی کہ ہم فلسطین کو نہیں چھوڑ سکتے، حکومت کسی کی بھی ہو، مارشل لا ہو یا جمہوری حکومت ہو، پاکستان ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا، اور اسرائیل، ہمارے پاسپورٹ پہ اسرائیل اور ایک آدھ کوئی اور ملک ہے جس کی اسٹیمپ نہیں لگی ہوتی کہ وہاں ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارے تعلقات ان سے سفارتی نہیں ہیں۔ ہاں، سفارتی تعلقات بحال ہو سکتے ہیں جس دن فلسطین آزاد ہو گیا۔ اللہ کرے کہ فلسطین اور کشمیر جلد آزاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا، ہمارے پاکستان کا اور عالم اسلام کا، اور بالخصوص فلسطین کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔